لذا رسول اللہ نے ہر معاملہ میں جوانوں کو آگے کیا۔ جب خانہ کعبہ میں نمازی 3 تھے، اس وقت 10-12 سال کے مولا کائنات بھی ہوا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں معصوم ہیں، ہم کہتے ہیں جمادر و امام ہیں، لیکن لوگ تو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک تو تربیت کی ہے رسالت مآب نے، جس کی وجہ سے 10-12 سال کے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ جب مدینہ میں بھیجنے کی ضرورت پڑی تو مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ یہ امیر آدمی تھا، اس کا خاندان بہت امیر تھا، اکیلا مسلمان ہوا، ماں باپ نے اس کو چھوڑ دیا، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، اتنا خوبصورت تھا جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کو بھیجا تھا اور اس کی 18 سال کی عمر تھی۔ مبلغ بنا کر جب بھیجا تھا، اس کی 18 سال کی عمر تھی۔ آخر عمر میں جب حضور مریض ہوئے اور فرمایا اسامہ کے لشکر میں جاؤ، اسامہ زید کا بیٹا ہے، زید متبنہ تھا حضور کا، زید کو خریدا گیا تھا جناب خدیجہ کے لیے، جناب خدیجہ نے سپرد کر دیا، رسول اللہ نے اس کو متبنہ بنا لیا۔ بڑی مدت دنوں کے بعد اس کے ماں باپ آئے، بڑے خوش پتہ چلا کہ زید کہاں ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ، کہنے لگے نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو یہی رہوں گا۔ تو رسالت مآب کے ساتھ اس کو اتنی محبت تھی کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا، تو رسالت مآب نے اس کو اپنا متبنہ قرار دیا۔ یہ اسامہ اس کا بیٹا تھا۔ جب اس کو لشکر اسلام کا سپہ سالار بنایا گیا، اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی اسامہ۔ تو جوانوں کو آگے کیا گیا ہے کہ کوئی جوان میں حرکت ہے، جوان میں تحرک ہے، انقلاب کی قوت ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے۔ جتنا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ پیچھے ہٹتا جاتا ہے، اس کی قوا مضمحل ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن جوان میں تو قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ جو کچھ اس کے دل میں ڈالے وہ لا محالہ گویا کہ کیا ہے، نقش ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے جب قیامت کا دن ہوگا، ہم سب سے 4 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ کیا جائے گا اپنی عمر کہاں صرف کی ہے، اپنی زندگی 60 70 80 سال جو کچھ بھی ہے کہاں صرف کی ہے۔ اگر ہم اس جواب میں کامیاب ہو گئے تو دوسرا سوال ہم سے ہوگا شباب کہاں صرف کیا ہے، جوانی کہاں صرف، باتیں نہ کریں باتیں نہ کریں باتیں نہ کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باتوں کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ شباب کہاں صرف کیا ہے۔ شباب جوانی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن شباب ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ 25 سال سے لے کر 40 سال تک کا ہے، 15 سال کا شباب ہے۔ پکا شباب جو ہے وہ اسی میں ہوتا ہے۔ اس کا سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کا بھی اچھا سوال کر دیا، پھر سوال کیا جائے گا کہ جو کمایا تھا وہ کہاں صرف کیا۔ اگر اس کا بھی صحیح جواب ہوا، پھر آخری سوال ہوگا ان حبنا اہل البیت، اہل بیت کے ساتھ محبت تھی یا نہیں۔ اس میں اگر کامیاب ہو گیا تو جنت کا حقدار ہوگا۔ پوری زندگی پاکیزہ ہے، شباب بھی پاکیزہ ہے، مال میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، لیکن حب اہل بیت نہیں، تو ایسی صورت میں کامیابی نہیں ہوگی۔ تو جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اس جوانی کی انسان کو عزت کرنا چاہیے، اس جوانی کو اچھی طرح صرف کرنا چاہیے۔ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو بھیڑیا بھی شکار چھوڑ جاتا ہے، تو اگر انسان بوڑھا چھوڑ دے گا تو کون سی بڑی کمال، بھیڑیا بھی شکار نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے کہ جوانی جو ہے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جوان کی تربیت جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ دین اس میں نقش ہو جائے، وہ دین نقش ہوگا تو یہ تحقیقت اس کے لیے کامیابی و کامرانی ہوگی۔ بندوبست کیا گیا ہے یہاں کہ ہر اتوار کو آپ کے لیے سکول کا، جوانوں کے لیے سکول کا کیا گیا ہے۔ کاش ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، یہ گلبرگ وغیرہ جو علاقے جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو جو میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کیے ہوئے ہیں اس میں بھیجیں تو 4 گھنٹے ان کو پڑھایا جائے گا، اس میں نماز بھی ہوگی، ظاہر ہے اس میں بھی وقت صرف ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ کھانا بھی ہوگا صرف 4 گھنٹے، اور ہر مہینے ان کا امتحان بھی لیا جائے گا تاکہ ان کو پتہ چلے دین کیا ہوتا ہے۔ اسی ماڈل ٹاؤن میں کافی سال ہوئے، ایک انتہائی مقدس ترین سید کے گھر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ ماہ رمضان میں انہوں نے مجھے بلایا، وہاں ان کے خاندان کے افراد نے، کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی، کسی نے سورہ انا اعطینٰ پڑھی، کسی نے سورہ قل هو اللہ پڑھی،
ایک بزرگ نے حدیث قصہ پڑھی، ایک بزرگ نے یاسین کی سورہ یاسین کے 1-2 رکوع پڑھے۔ جب میں نے وہاں خطاب کیا تو میں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کسی ایک کی بھی نہ صورت صحیح تھی، نہ حدیث قصہ صحیح تھی، نہ یاسین صحیح تھی، بزرگ کی بھی نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں تھی۔ ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں ٹیوشنوں پر، اکیڈمی میں، یہاں کوئی خرچ نہیں ہوگا، ٹیڈی پیسہ آپ کا نہیں لگے گا، کھانا بھی کھلائیں گے، نماز کی تربیت بھی کریں گے، نماز کا ترجمہ بھی پڑھائیں گے، دین بھی پڑھائیں گے۔ یہ بچے آپ کے اگر دیندار بن گئے، کل یہ ترقی کر کے امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، کسی اور جگہ چلے گئے تو دین سے برگشتہ نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں ہمارے جو بچے اور بچیاں باہر جاتی ہیں، یقینی بات ہے 85% گڑبڑ ہو جاتے ہیں، 85% گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں 85 کہہ رہا ہوں، لوگ تو 95 کہتے ہیں، 85% گڑبڑ۔ بیٹیاں بھی، حتیٰ سیدزادیوں کی بیٹیاں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہیں، بیٹے بھی، لیکن اگر ان کی آپ تربیت کریں گے، اور وہ بھی ہفتے میں 1 دن، وہ بھی صرف 4 دن کے لیے، تو ایسی صورت میں بڑی اچھی تربیت ہو جائے گی۔ تو بہرحال جو بھی چاہیں اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اسی اعتبار سے ظاہراً یہ کام شروع ہو جائے گا۔ دیکھو ہمارے گھروں میں جو جوان ہیں، جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، ہم ذمہ دار ہیں ان کی تربیت کے، ماں باپ ذمہ دار ہیں ان کی تربیت کے، ماں باپ کے لیے لازم ہے ان کی تربیت کریں۔ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ بچہ 3 سال کا ہو، بچی 3 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھانا شروع کریں، 7 سال کے ہو جائیں تو پھر باقاعدہ ان کو زبردستی نماز پڑھائیں، تاکہ جب بالغ ہوں تو نمازی۔ اگر ہم ان کو بچہ کہتے رہیں گے، بگڑ گئے تو کل یہی بچے ہوں گے جو ماں باپ کی بھی نافرمانی کریں گے۔ آج کل دیکھتے ہیں نا، باپ کی پٹائی کر دی، باپ کو قتل کر دیا، دادی کو مار دیا، نانی کو مار دیا۔ کیوں؟ یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہم نے تربیت ہی نہیں کی۔ بچوں کی اچھی تربیت کرتے تو ایسی صورت میں وہ ہو جاتا۔ تو گویا در حقیقت ہمیں اپنے گھر کی پرواہ کرنی چاہیے۔ میں تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں جو یہاں تشریف فرما ہے، آپ نیک ہیں، مقدس ہیں، آپ پرہیزگار ہیں۔ جو آدمی مسجد میں نہیں آ سکتے وہ اپنے گھر میں ہی نماز باجماعت کا بندوبست کرے۔ اپنے گھر میں ایک آدمی جس کو اچھی طرح نماز یاد ہو۔ اب مثلا ڈاکٹر صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پرانے نمازی ہیں، کم از کم 35-40 سال سے اسی مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی یقیناً ان کی ٹھیک ہے۔ اپنے گھر میں نماز پڑھائیں، بیگم بھی نماز پڑھے، بہو بھی نماز پڑھے، بیٹے بھی نماز پڑھیں، بیٹی بھی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد صرف 3 منٹ یا 4 منٹ ایک سطر کا درس دے دیں قرآن مجید کا۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس معنی ہر گھر تربیت ہوگی، ہر گھر تربیت۔ یا کسی مسجد میں جائیں، وہاں اپنے درس قرآن سنا ہے، اپنے لیے ضروری قرار دے کہ میں نے اس درس قرآن کو اپنے گھر میں دہرانا ہے۔ چونکہ آپ لوگ تو آتے ہیں نماز پر، لیکن آپ کی بیگمات، آپ کی بیٹیاں تو نماز کے لیے نہیں آتی، مجلس کے لیے بھی آتی ہیں، شاپنگ کے لیے بھی جاتی ہیں، اچھڑے بھی جاتی ہیں، گلبرگ بھی، رباٹی بھی، لیکن کبھی وہ نماز کے لیے نہیں آتی، جمعہ کے لیے نہیں آتی۔ جمعہ میں اب بیویاں ہیں یہاں، میرے خیال میں 25-30 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں آتی، تو ان کی تربیت آپ نے کرنی ہے کہ جو کچھ پڑھ کے جائیں۔ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ہم کافی سارے دیوالیہ ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، عملی طور پر بھی ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں، مجالس کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو بالکل محدود کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ صرف وہی کریں گے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور کوئی نہیں ہوگا۔ کسی کو بھی ہم دعوت نہیں دیتے، کسی کو بلا کے نہیں لے آتے، کسی کو ہم پڑھنے کے لیے نہیں کہتے، کسی کی ہم عزت نہیں کرتے تاکہ لوگ آئیں۔ تو گویا خود ہی تبرک کھاتے ہیں، خود ہی دیتے ہیں، خود ہی پڑھتے ہیں، خود ہی پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف جو ہے وہ کیا ہے، فضائل ہوتے ہیں مولا کائنات کے اور مصائب جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور امام حسین کے۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کا نام تک پتہ نہیں ہے کہ اس امام کا نام کیا تھا، اس کے ساتھ کیا گزرا، کیا نہیں گزرا۔ کبھی ولادت شہادت ہو جائے تو 1 آدھ منٹ جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر گھر اپنے آپ کو سنبھالے۔ اس کو کہتے ہیں تہذیب المنزل۔
تہذیب المنزل کے بعد پھر محلہ ہوتا ہے، محلے کے بعد شہر ہوتا ہے، پھر شہر کے بعد جو ہے ملک آ جاتا ہے۔ تو ملک کے لیے تو میں کہوں گا حضرت سید عاصم منیر صاحب کو، جس وقت آرمی چیف ہیں، وہ سربراہ ہیں۔ سب سے بڑی طاقت پاکستان میں سید عاصم منیر صاحب ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں سول حکومتیں ہوتی ہیں، سول حکومتیں ہو جائیں، جیسے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب رسول اعظم کی وفات کے بعد تمام لوگوں کے مرکز تھے۔ اگر مسئلے کی ضرورت پڑی تو مولا کائنات کے پاس آتے تھے، اگر کبھی ضرورت پڑی کہ فلاں ملک جائے یا نہ تو مولا کائنات کی خدمت میں آتے تھے، فلاں طرف جنگ کے لیے فوج بھیجے نہیں، مولا کائنات کی خدمت میں آتے تھے۔ اگر کبھی کسی جگہ حاجی جا رہے ہیں، پانی کے لیے کنواں کھودا گیا ہے، وہاں سے گیس نکل آئی ہے تو مولا کائنات کے فرزند امام باقر کی خدمت میں آتے تھے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ ایک جگہ ایسی ہے جو بھی جاتا ہے مر جاتا ہے، پھر ان کی خدمت میں۔ کبھی اگر ایسا مسئلہ ہوا کہ کرنسی بنانی ہے تو کرنسی بنانی مسلمانوں کو نہیں آتی تھی، پھر بھی امام محمد باقر کی خدمت میں، وہ تمام معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اب بھی یہی ہے، اگر لفٹ میں 5-6 بچے پھنس جاتے ہیں تب بھی فوج ہماری آتی ہے، زلزلہ آتا ہے تب فوج آتی ہے۔ آج کل پھر سیلاب شروع ہو گیا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، گھر ان کے تباہ ہو گئے ہیں، تب بھی اس میں فوج آتی ہے۔ کوئی بندہ ڈوب جاتا ہے یا 4-5 بندے تب بھی فوج آتی ہے۔ اگر دریا کو دیکھنا ہو تب بھی فوج آتی ہے، نہروں کو دیکھنا ہو تب بھی فوج آتی ہے۔ جب میٹنگیں ہوتی ہے کابینہ کی تو باقاعدہ عاصم منیر صاحب کو بلایا جاتا ہے، وہ وعدہ کرتے ہیں میں زراعت میں آپ کے ساتھ، معیشت میں آپ کے ساتھ، تو ساری قوت طاقت تو ان کے پاس ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب آپ سید بھی ہیں، اولاد رسول بھی ہیں، اہل بیت کی محبت بھی بقول آپ کے دل میں ہے، لیکن مسلمان تو اہل بیت کو چھوڑ گئے، انہوں نے اہل بیت کو نہیں مانا، پینتن پاک کو انہوں نے نہیں مانا، وہ دوسری طرف چلے گئے۔ آپ کے دل میں محبت بھی ہے، آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں، آپ پاکستان کے لیے کم از کم یہ ہے کہ ایک یہ کہ جہاں جہاں پانی موجود ہے وہاں بجلی کا انتظام کریں تاکہ بجلی ہمارے پاس ہو۔ معدنیات موجود ہیں، ان کو کہیں معدنیات نکالیں تاکہ ان کی وجہ سے ہماری آمدن بڑھے۔ تیل ہمارے پاس موجود ہے، تیل نکالیں، گیس ہمارے پاس موجود ہے، گیس نکالیں، جو چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر 3 کاموں پر عاصم منیر صاحب آپ عمل کر لیں، جن کاموں پر آیت اللہ خمینی امام خمینی نے عمل کیا تھا، تو آپ کا ملک بہت بڑا ملک ہے، یہ اتنی ترقی کرے گا کہ تمام ممالک کے لیے یہ پیشوا بنے گا۔ جیسے 60 کے دہاکہ میں ملائیشیا کے لیے پیشوا تھا، انڈونیشیا کے لیے، دبئی کے لیے، حتیٰ جرمنی ہم سے قرض لیتا تھا، جرمن قوم ہم سے قرض لیتی تھی، جاپان نے ہم سے مدد حاصل کی تھی، لیکن اب ہم پیچھے کیوں ہو گئے؟ اس واسطے کہ یہاں ایک مختصر سی قوم کو جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں ان کو آگے کر دیا گیا، اور 40% کے بعد روٹی کھانے کے لیے نہیں ان کو پیچھے کر دیا گیا۔ مختصر کر رہا ہوں، 3 کام کون سے ہیں کہ جب خمینی صاحب کی حکومت قائم ہوئی انہوں نے کہا 3 کام کریں۔ سب سے پہلے ایران را سبز کنید، ایران کو اس طرح سرسبز بنا دے، چپا زمین کا ایسا نہ ہو جہاں درخت اور سبزہ اور زراعت نہ ہو۔ حالانکہ ایران میں کچھ بھی نہیں تھا، زراعت وغیرہ نہیں تھی۔ آپ جاتے تھے کوئٹہ سے لے کر زیدان تک 2-4 کھجوریں نظر آتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ زیدان سے تہران جاتے تھے بسوں کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے، تہران سے 30 کلومیٹر پہلے کچھ نہ کچھ آبادی تھی، وگرنہ کوئی آبادی نہیں تھی۔ تہران سے قم جاتے تھے، ایک درخت نہیں تھا، آج کل ہر جگہ درخت جو ہے موجود ہیں۔ ایک انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کو سبز کنید، دوسرا دعویٰ یہ کہا کہ ایران کو مدرسہ بنا دیں، ایران را مدرسہ کنید۔ آج تقریباً 99% لوگ پڑے ہوئے ہیں ایران کے، اور ہمارے تو 43% ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہی تھی کہ ہر وہ چیز جس کے بغیر آپ کا گزر ہو سکتا ہے وہ باہر سے نہ منگوائیں، باہر سے صرف وہی چیز منگوائیں جن کے بغیر آپ کا گزر نہیں ہو سکتا، آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ بھی اگر 10 سال کے لیے پاکستان کو بند کر دیں، تعیشات کا سامان باہر سے نہ آئے،
بڑی بڑی کاریں باہر سے نہ آئیں، بڑی بڑی چیزیں باہر سے نہ آئیں، اور یہاں بھی جتنے لوگ ہیں ان کو کہیں کہ بجلی آدھی خرچ کریں، اسی طرح آپ جو ہے وہ تیل آدھا خرچ کریں، 4 گاڑیوں کی بجائے 1 گاڑی ہو، ڈرائیور جا کے پہنچا ہے، یا میٹرو پر سفر کریں۔ تو اگر اس طرح کریں تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ پاکستان گنگا ہے، پاکستان کی اپنی زبان نہیں۔ عاصم منیر صاحب، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ ہم نے جس نبی کو بھیجا ہے وہاں کی زبان جو قوم کی تھی اس کے مطابق بھیجا ہے۔ اگر آپ واقعاً پاکستانی ہیں تو پاکستان کی زبان اردو بنائیں جس کو اکثریت سمجھتی ہے، باقی زبانیں ویسے زبان کے طور پر سیکھیں۔ اگر یہ کیا جائے تو پاکستان سونا ہے، پاکستان میں ہر نعمت موجود ہے، پاکستان میں ہر چیز موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ پاکستان 1960 کے دہاکے کی طرح اسی طرح بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوئے گا، اور انشاءاللہ تا قیام قائم پاکستان نے قائم رہنا ہے اور رہے گا۔